ناظرین میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین ہمارے وزیر اعظم نے جناب 2 دن لاہور میں گزارے, بڑے مصروف. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر بھی لاہور میں تھے, کچھ میڈیا مالکان سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. ان موضوعات پہ ہم بات کریں گے. پھر جناب ہم بات کریں گے سید یوسف رضا گیلانی صاحب, ہمارے سابق وزیر اعظم. انہوں نے سینٹ کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس پر ہم بات کریں گے. پھر جناب یہ جو ہے وکلاء کے چیمبرز کا گرایا جانا, ان کا ری ایکشن, پھر ان کے خلاف کارروائی. پھر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے نوٹس لیا جانا وزیر اعظم کی طرف سے اراکین قومی اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دینے کا معاملہ. پھر اس کا فیصلہ جو ہے الٹا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آ جانا. پھر جناب یہ فیصل واڈا کا استعفیٰ اور پھر سینٹ کے لیے نامزدگی. پھر جناب وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کا استعفیٰ. ان سب کا جناب آپس میں کیا تعلق ہے, اور ان سب کا ایک طوطے اور طوطی کی کہانی سے بھی بڑا تعلق ہے. وہ کیسے تعلق ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے جناب. تو اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے, اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ ہمارا جو ہی کوئی پروگرام اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے, اور ساتھ ہی لائک اور کمنٹس بھی ضرور کیا کیجیے. تو ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب 2 روز لاہور میں رہے, اور لاہور میں ان کی موجودگی کو بہت تنقیدی نظروں سے دیکھ رہے تھے. جو ہمارے سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے تھے. بظاہر تو وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر کچھ سرکاری جو ہے وہ اجتماعات سے خطاب کیا, یہ جو شجر کاری شاری اور ماحولیات وغیرہ اور اس قسم کے معاملات پہ, لیکن اصل میں کہانی یہ نہیں تھی. یہ جو صورتحال چل رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے, آج کل پنجاب میں جناب ضمنی انتخاب کا بڑا زور ہے, اور سینٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کو کافی پریشانی بھی ہے کہ ان کی جو اپنے اراکین اسمبلی ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے, اور وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ کیسے اقدامات بوکھلائے ہوئے کیے جا رہے ہیں, اور ان کے وہاں موجودگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے پنجاب میں, ایک قومی اسمبلی کی نشست پر اور ایک صوبائی اسمبلی کی نشست پر, وہاں پہ ہم نے دیکھا جناب مسلم لیگ نون کے ایم این اے عطا طارڑ جناب گرفتار بھی ہوئے, اور پھر رہا بھی ہوئے, اور پھر حکومت اسے مکر بھی گئی. لیکن اس کے بارے میں جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں جناب کہ وزیر اعظم صاحب کو ایسی رپورٹس دی گئی ہیں ان کے اپنے سرکاری اداروں کی طرف سے, جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں, کہ جناب پنجاب کے جو 2 حلقے ہیں اس میں آپ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں, اور کوئی ایسی صورت نہیں بن رہی کہ آپ کی پارٹی وہاں سے الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکے. اس کے ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان دونوں حلقوں سے, ان دونوں امیدواروں کی طرف سے بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے حکومت کو کہ جناب وہ کچھ کریں, ان کے حالات بڑے پتلے ہیں. پھر جناب یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب پھر وہاں پہ گئے اور لاہور میں بیٹھے رہے, اور پھر اس کا ری ایکشن دیکھنے میں آیا کہ آپ پولیس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ جناب پولیس بڑا استعمال ہو رہی ہے اس الیکشن میں, چونکہ ہماری یہ جو حکومت ہے اور تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور جناب وزیر اعظم صاحب کو تو منشور تھا کہ انہوں نے جناب پولیس کو غیر سیاسی بنانا ہے, اور پھر اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بنا دیا. اور ہم نے دیکھا کہ ملتان میں جب وہ جلسہ ہونا تھا پی ڈی ایم کا تو وہاں پہ بھی پولیس کا استعمال کیا گیا, لوگوں کو دھمکایا گیا گلیوں محلوں میں جا کے, اور اب وہی کام یہاں ہو رہا ہے جناب کہ دھمکایا جا رہا ہے ان دونوں حلقوں کے عوام کو جا کے. جو لوکل پولیس ہے ایس ایچ او لیول پہ, ایس ڈی پی او لیول پہ, وہ گلی گلی محلے محلے جا کے لوگوں کو بلا کر دھمکا رہے ہیں کہ انہوں نے اگر ووٹ پی ٹی آئی کو نہ دیا تو مبینہ طور پر ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو جو رپورٹس ملی تھی, جو ان کے ری ایکشن, اور انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر یہ پولیس کو ایسی ڈائریکشنز دی ہیں کہ جناب وہ اس طرح کے کام کریں, اور جو دونوں پارٹیاں اپنی اپنی کمپین کر رہی ہیں. بیچ میں جو ایسا بھی ہوا کہ ان کو روکا گیا عثمان ڈار صاحب کو, اور عثمان ڈار صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں, الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹس لیا تھا, تو انہوں نے جناب ابھی عارضی طور پہ استعفیٰ دے دیا اپنے امیدواروں کی مہم چلانے کے لیے. اور ساتھ ہی جناب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاہور میں موجودگی تھی. ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک آف دی ریکارڈ ملاقات مبینہ طور پر ان کی وہاں پہ جو موجود تھے میڈیا مالکان ان کے ساتھ بھی ہوئی, اور اس میٹنگ میں جو بظاہر اطلاعات ملی ہیں, جو آف دی ریکارڈ وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے, اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ جو پاکستان کے جو نیشنل ایشوز ہیں, مثلا کشمیر کا ایشو ہے, جو ہماری فارن پالیسی ہے, اس پہ جو میڈیا ہے وہ کچھ مزید ریاست کے موقف کو مزید زیادہ بہتر انداز میں پیش کرے, جو ان کی توقعات انہوں نے ظاہر کی میڈیا مالکان کے ساتھ. اب جناب بات کرتے ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی. یوسف رضا گیلانی ہمارے سابق وزیر اعظم, انہوں نے جناب بڑے دھوم دھڑکے سے اپنے کاغذات نامزدگی سینٹ کے جمع کرائے. وہ خود سابق وزیر اعظم ہیں, وہ اس اسلام آباد سے سینٹ کی نشست کے امیدوار ہیں, اور جو ان کے تجویز کنندہ ہیں وہ بھی ایک سابق وزیر اعظم ہے راجہ پرویز اشرف, اور جو ان کی تائید کنندہ ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کے ایک سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی. یہ 3 سابق وزیر اعظم
کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے خود الیکشن کمیشن میں گئے اور وہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، جبکہ یہ کہا جاتا کہ شاید یوسف زئی گیلانی صاحب یہ الیکشن نہ لڑے، کیونکہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں، جو حفیظ شیخ صاحب کو نامزد کیا ہے پی ٹی آئی نے اس نشست سے اسلام آباد کی، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نشست جیتنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو ایسی صورتحال میں شاید یوسف زئی گیلانی صاحب یہ الیکشن نہ لڑے، لیکن اب ان کی طرف سے جو الیکشن لڑنے کا اعلان کیا گیا اور کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں، اس کے ناظرین بہت سارے نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر یہ سیٹ یوسف زئی گیلانی صاحب نکال لیتے ہیں، جس کے بظاہر ایسے امکانات لگ بھی رہے ہیں کہ شاید وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ یقیناً پی ڈی ایم پوری ان کے لیے زور لگائے گی، اور جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں قومی صوبائی اسمبلی، ان کے اوپر بھی وہ اپنا سوکھ بہت زیادہ استعمال کریں گے۔ اور یوسف زئی گیلانی صاحب کو ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کسی کو ناراض نہیں کیا، چاہے وہ حکومتی ممبر تھا، چاہے کوئی اپوزیشن کا ممبر تھا، تو ان کے ذاتی مراسم بھی جو ہیں وہ سیاسی حلقوں میں بہت ہیں، سیاسی خاندانوں میں ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو یوسف زئی گیلانی صاحب ایک مضبوط امیدوار ہیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں۔ دوسری طرف عبدالحفیظ شیخ صاحب جناب، وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت وزیر خزانہ ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ جناب وہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے تو پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وہ امیدوار ضرور ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو ان کے سر پر دست شفقت ہے وہ تو کسی سے کوئی ڈھکا چھپا ہے نہیں۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی تحریک عدم اعتماد کا ٹیسٹر ہوگا، اس کو ہم چھوٹی تحریک عدم اعتماد کہہ سکتے ہیں، کہ اگر یہ سیٹ یوسف زئی گیلانی صاحب نکال لیتے ہیں تو پھر یہ جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں، اسپیشلی نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، اور یہ جو باقی پارٹیاں ہیں اے این پی وغیرہ، اور یہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ جناب اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کی سیاست میں مداخلت وہ نہیں کر رہے، تو پھر انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ تو اگر یہ الیکشن میں سیٹ یوسف زئی گیلانی صاحب نکال لیتے ہیں تو پھر شاید تحریک عدم اعتماد آنے میں کوئی زیادہ وقت نہ لگے، اور فوری طور پر اس کی موومنٹ جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ طوطی والی کہانی کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جناب وکلاء کے چیمبرز گرائے گئے، غیر قانونی بنے ہوئے تھے، پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لیا اور الٹا فیصلہ ان کے اپنے خلاف آ گیا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ منصف کے خلاف فیصلہ آ گیا، اور پھر جناب یہ واڈھو صاحب نے استعفیٰ دیا قومی اسمبلی کی سیٹ سے، اور سینٹ کی سیٹ کے امیدوار ہو گئے۔ پھر عثمان ڈار صاحب نے عارضی طور پہ ایک استعفیٰ دیا۔ تو ناظرین، یہ جو وکلاء کے چیمبرز والا معاملہ ہے، اس میں ہم اگر دیکھیں تو یہ ایک ریئیکشن ہے قانون کی بالادستی کا، کہ جو کسی طاقتور آدمی کے لیے قانون ہو رہا ہے اور عام آدمی کے لیے ہو رہا ہے۔ شاید یہی وجہ بھی ہے وکلاء کے اس ریئیکشن کی، کہ سب جانتے ہیں کہ جناب بنی گالہ کا ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو ذاتی رہائش گاہ ہے، وہ اس کی تعمیرات کے بارے میں کہا گیا کہ غیر قانونی ہے، اور پھر جو ان کا این او سی تھا وہ بھی سپریم کورٹ میں جناب وہ مبینہ طور پہ جعلی ثابت ہوا، لیکن اس کے باوجود ہماری سپریم کورٹ نے ان کو ایک صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کیونکہ وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی مرضی تھی، تو مرضی کا انصاف تھا ان کا۔ تو پھر جناب اب جب یہ معاملہ آگے چلا تو پھر اسلام آباد کا جو ایک ماسٹر پلان تھا سی ڈی اے کا، اس میں اس زون میں وہ قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوتے تھے جس میں وزیر اعظم صاحب کا گھر غیر قانونی تھا، تو اس زون کو ہی بدل دیا گیا، پورا ماسٹر پلان چینج کیا گیا صرف بنی گالہ کے ایک گھر کو دوسرے زون میں ڈالنے کے لیے۔ تو جناب ایک شخص کے لیے قانون بدل دیا گیا، اور اس کے گھر کو ریگولرائز کر دیا گیا چند لاکھ روپے کے عوض میں۔ تو یقیناً وکلاء یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے یہ جو 5-5 7-7 10-10 فٹ کے چیمبرز ہیں وہ تو گرا دیے جاتے ہیں، لیکن ایک طاقتور آدمی کے گھر کے لیے پورا قانون، پورا سسٹم، سی ٹی اے کا ماسٹر پلان ہی بدل دیا گیا سارا۔ تو یہ اس کا ایک ریئیکشن ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر نے ایک سو موٹو نوٹس لیا وزیر اعظم کی طرف سے اراکین قومی اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز 50-50 کروڑ پہ فی رکن اسمبلی حکومتی کو دینے کا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا بھی کہ جناب آپ یہ لکھ کے دیں کہ انہوں نے یہ نہیں آرڈر دیا، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب کا یہ اصرار تھا کہ نہیں، وزیر اعظم صاحب نے ایسی آرڈر نہیں دیا، حالانکہ یہ اناؤنس انہوں نے اوپنلی کیا تھا، لیکن خیر انہوں نے وہ پھر جواب بھی جمع کرایا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ریفر کر دیا بڑے بینچ کی تشکیل کی چیف جسٹس صاحب کو۔ چیف جسٹس صاحب نے جناب ایک 5 رکنی بینچ اپنی سربراہی میں تشکیل دیا، اور پھر بعد میں جو انہوں نے خود فیصلہ دیا اس فیصلے میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو روک دیا یہ کرنے سے کہ جی آپ جو ہے وزیر اعظم کے خلاف آئندہ کوئی کیس نہیں سنیں گے، کیونکہ آپ کے وزیر اعظم صاحب کی لٹیگیشن چل رہی ہے، جبکہ لٹیگیشن جتنی بھی چل رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے چل رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اگر ریفرنس آیا تھا تو وہ وزیر اعظم صاحب کی سفارش پر صدر پاکستان کی طرف سے آیا تھا، اور پھر وہ
اسی سپریم کورٹ نے اس ریفرنس کو جو ہے وہ خارج بھی قرار دے دیا، تو پھر وہ قاضی فائزہ کا موقف تو درست ثابت ہو گیا۔ پھر قاضی فائزہ کے خلاف ایک حکومتی سطح پہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایف بی آر میں ان کی بیگم صاحبہ کو بلایا جاتا رہا، لیکن اس سارے معاملے میں قاضی فائزہ صاحب ڈٹ کے کھڑے رہے، اور یہ جو فیصلہ ہوا جس میں جسٹس قاضی فائزہ کو روکا گیا، اس بارے میں نے بھی بہت اچھا کورٹ رپورٹنگ کی ہے۔ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو ججز ہوتے ہیں یہ سب ایکول ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس باس نہیں ہوتا کسی دوسرے سپریم کورٹ کے جج کا، وہ ایک انتظامی نگران ضرور ہوتے ہیں کہ مارکنگ وغیرہ کرنا اور ایک ڈسپلن کا معاملہ ہوتا ہے۔ کسی بھی بینچ میں چاہے چیف جسٹس صاحب شامل ہوں یا اس بینچ کا سربراہ شامل ہو، تو اس میں جو اراکین زیادہ ہوں گے جس طرف وہ فیصلہ سمجھا جائے گا، تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چونکہ چیف جسٹس ہے تو اس وجہ سے اس کے فیصلے کی اہمیت زیادہ ہے۔ تمام ججز ایکول ہوتے ہیں، تو یہ یہاں پہ ہمیں یہ ایکولیٹی نظر نہیں آ رہی، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب نے مبینہ طور پر، خیر وہ چیف جسٹس ہیں جو انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا کیا ہوگا، ہم توہین عدالت تو بھگتنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس پہ کافی تنقید کی جا رہی ہے وکلاء کے حلقوں سے، قانونی حلقوں سے، کہ قاضی فائزہ صاحب کے خلاف یہ جو روکا گیا ان کو یہ شاید مناسب بات نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس سے بالکل اگینسٹ ایک فیصلہ اس سے زیادہ بڑے بینچ کا سپریم کورٹ کا آ چکا، اس کی موجودگی میں یہ فیصلہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ خیر فیصلے پہ تنقید ہے، عدالت کا فیصلہ تو فیصلہ ماننا تو وہ سب کو پڑتا ہے۔ اور پھر قاضی فائزہ صاحب کا ایک آج خط بھی منظر یہاں پر آیا جو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق اس فیصلے کی کاپی مجھے ملنی چاہیے تھی۔ تو قاضی فائزہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں جناب جسٹس صاحب، اور انہوں نے کافی کچھ برداشت کیا ہے، ان کی بیگم صاحبہ نے بھی بڑا کچھ برداشت کیا ہے، اپنے پوری ماضی کا دونوں میاں بیوی نے ایک ایک پائی کا حساب دیا، لیکن انہوں نے جب کچھ چیزیں ڈیمانڈ کی پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے یا نیب وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ ان کو اگنور کیا گیا۔ یہ جو حکومت نے ایک قومی اسمبلی میں بل پیش کیا سینٹ کے انتخابات کی رائے شماری کو اوپن کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی تھا کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ڈوئل نیشنل ہیں ان کو الیکشن لڑنے کے لیے ڈوئل نیشنل کی شرط جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر نرمی ہو اور وہ لڑ سکتے ہوں الیکشن، اور اس کا امپلیمنٹ جو وہ 4 سال پہلے سے ہو جائے، یعنی کہ صاف نظر آتا کہ محض فیصل واڈا صاحب کا لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو پھر اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ ایک نیشنلٹی جو ہے وہ ان کو دوسرے ملک کی جو چھوڑنی پڑے گی۔ تو یہ خیر ایک جیسے وزیر اعظم صاحب نے اپنے لیے پنی گالا کے گھر کے لیے سارا قانون ہی بدل دیا، اسی طرح انہوں نے فیصل واڈا صاحب کو بچانے کے لیے بھی قانون بدلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر واڈا صاحب کو اسمبلی سے استعفیٰ دے کے سینٹ کا امیدوار جو ہے وہ بننا پڑا، اور ان کو بھی خیر سینٹ میں لانا وزیر اعظم صاحب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ پھر جناب عثمان ڈار صاحب والا معاملہ، الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، سرکاری عہدہ تو سیالکوٹ میں جا کے انتخابی مہم چلا رہے ہیں، تو پھر جناب یہ انتخابی مہم عثمان ڈار صاحب کو چلانے کے لیے ان سے وقتی طور پر استعفیٰ لیا گیا، اور جو ہی الیکشن ختم ہوگا تو ساتھ ہی وہ دوبارہ معاون خصوصی بن جائے گا۔ تو یہ مطلب ایک قانون کو چیٹ کیا جا رہا ہے، یہ کہا جائے کہ قانون کو ایک موم کی ناک بنایا گیا، جدھر دل کیا گھما لیا۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جناب جو ہمارے وزیر قانون صاحب بھی 2-3 دفعہ استعفیٰ دے کے پھر بن چکے ہیں۔ تو یہ وکلاء کے چیمبرز کا معاملہ ہو، یہ ریئیکشن کے پیچھے کیا تھا، لاشعور میں کیا تھا، وزیر اعظم صاحب کے گھر کا معاملہ ہو، جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے پہلے والے معاملات ہوں، یہ حالیہ معاملہ ہو، واڈا صاحب والا معاملہ ہو، عثمان ڈار والا معاملہ ہو، تو یہ سارا کچھ نظر یہ آتا ہے کہ اس ملک میں ہمیں انصاف جو ہے وہ شاید اس طرح سے دستیاب نہیں ہے۔ اس سارے معاملے کے جناب ایک طوطی کی کہانی سے بھی بڑا تعلق ہے، کہ یہ کہا جاتا ہے، یہ وکلاء برادری میں بڑا یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ طوطی کہیں اڑتے ہوئے جا رہے تھے سفر میں تھے، تو رات ہوگی تو انہوں نے ایک بستی میں اترے، تو طوطی نے آپس میں گفتگو شروع کر دی کہ بڑی ویران بستی ہے، یہاں پہ گھر بنے ہوئے لیکن بندہ کوئی نہیں ہے، تو اس بستی کے اجڑنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ طوطے نے ابھی یہ ڈسکس کر ہی رہے تھے، تو اتنے میں ایک جو الو تھا وہ درخت پہ بیٹھا ہوا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، تو وہ جناب ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ مسافر ہیں اور اب میرے مہمان رہے ہیں آج، اور اس نے بڑی خدمت خاطر کی رات کو ان کی، اچھا ان کو دانہ پانی دیا۔ صبح جب وہ جانے لگے تو الو نے جناب وہ طوطی کو روک لیا اور کہا کہ جی یہ تو میری بیوی ہے، میں اس کو تم کدھر لے کے جا رہے ہو؟ طوطا بڑا پریشان ہوا کہ جناب آپ نے ہمیں مہمان ٹھہرایا تھا، یہ طوطی ہے، یہ الو مادہ الو تو ہے نہیں، تو لیکن خیر وہ الو صاحب نہ مانے، تو وہ پھر ایک جناب وہاں پہ شانہ کوا تھا، اس کی عدالت میں کیس فائل ہو گیا، اور اس کوے صاحب نے جو ہے وہ دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو طوطی ہے یہ طوطے کی بیوی نہیں ہے، یہ الو کی بیوی ہے۔
خیر وہ طوطا بڑا اداس ہوا اور رویا دھویا، اور جب اڑنے لگا اپنے اگلے سفر کے لیے تو پھر الو نے اس کو آواز دی، تو اس کو کہا کہ نہیں تم یہاں پہ رک جاؤ اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ. تو اس نے کہا کہ پھر تم نے پہلے میسج یہ کیوں سارا ڈرامہ کیا؟ عدالت تک کیس گیا اور عدالت میں جناب یہ میری طوطی ہونے کے باوجود الو کی بیوی ثابت ہو گئی. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں صرف یہ بتانا تھا کہ یہ جو بستی اجڑنے کی وجوہات تم سوچ رہے تھے وہ نہیں ہے. جس بستی میں انصاف نہ وہ بستیاں اجڑ جایا کرتی ہیں. چاہے اس سارے سینیریو میں بھی ایسے بھی لوگ یقیناً موجود ہیں جو کہ حق و انصاف کی بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ آوازیں زیادہ توانا ہوں، زیادہ مضبوط ہوں، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو آگے کی طرف لے کے جائے، ترقی کی طرف لے کے جائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.